لہٰذا اپنے آپسی اختلافات کو ختم کرو اور سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ، ایک رائے پر متفق ہو جاؤ اور سب باندھ کر کے موسیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ کئی دفعہ اپنی جتنی تدبیریں ہیں، جتنے بھی تم جادو کے جو ہے تو ہیلے بہانے کر سکتے ہو، جادو کا جتنا زور لگا سکتے ہو وہ مکمل زور لگا دو، آخری داؤ تک تم چل دو موسیٰ کے سامنے، کیونکہ وقت افلح الیوم من استعان، آج وہی شخص کامیاب ہوگا کہ جو موسیٰ کے مقابلے جیت کر کے آئے گا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج جو ہے تو وہی شخص کامیاب ہے اور میرے انعام کا حقدار وہی ہوگا کہ جو جیتے گا، جو اچھی سے اچھی زیادہ تدبیر کرے گا، کیونکہ یہ جادوگروں نے پہلی مصر سے آ کر کے کہا تھا فرعون سے کہ ہم اگر اپنا کرتب دکھائیں اور اگر ہم غالب آ جائیں تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ اس نے کہا تھا کہ ہاں انعام تو ملے گا اور تم میرے دربار کے سب سے خاص لوگوں میں تمہارا شمار ہے، جو سب سے پہلے آتے ہیں، جو دربار شروع ہونے سے پہلے آتے ہیں، دربار ختم ہونے کے بعد جائیں، وہ مرتبہ تو الگ ملے گا، دیگر انعامات اور زیورات نقد وغیرہ یہ سب الگ ہیں۔ تو آج وہی شخص کامیاب ہوگا۔ تو لہٰذا اس نے کہا کہ تم جو ہے تو اپنی تمام تدبیروں کے ساتھ جو ہے وہ میدان ہے، قید کہتے ہیں مکر، قید کرنا، مکر کرنا، عربی میں قید کا معنی ہے مکر، دھوکہ، فریب، یعنی جادو جو ہے در حقیقت اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا تم جتنے بھی طریقے سے مکر کر سکتے ہو، فریب دے سکتے ہو، وہ تم ہر کام کر گزرو۔ لہٰذا انعام کے لالچ میں یہ سارے جادوگر سب باندھ کر کے کھڑے ہو۔ اب اختلاف روایات کی بنا بعض مفسرین نے کہا کہ وہ صرف 70 تھے، ایک ہی صف میں سب کے سب کھڑے ہوئے، ایک ہی صف میں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ 70 صفیں بنی تھی اور ہر صف میں 1000 جادوگر تھے، لہٰذا 70,000 جادوگر تھے۔ بہرحال جو بھی تھے، لیکن ایک میں یہ بات نہیں کہ 70,000 جو ہے ان کے پاس رسیاں اور ڈنڈے وغیرہ سب کچھ ان کا ساز و سامان وغیرہ یہ بھی تھا، لہٰذا انہوں نے جو ہے تو اپنے تمام تر تدبیروں کو جمع کیا، سب کی ایک متفق رائے ہوئی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، ہم سب ایک ساتھ یہ سب باندھ کر کے موسیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تاکہ موسیٰ پر ہماری ہیبت تعلیم اور ان کو جو ہے تو ہم سے خوف محسوس ہو۔ لہٰذا وہ لوگ جو ہے تو اپنی صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے، ان کے کاندھوں پر رسیاں لٹک رہی تھی، ہاتھوں پہ ڈنڈے تھے جن پر انہوں نے ایک قسم کا خاص قسم کا تیل کوئی چیز ایسی لگا رکھی تھی جس کی وجہ سے دھوپ میں اس میں چمک پیدا ہوتی اور اس میں حرکت سی محسوس ہوتی، اور پھر کچھ چکر منتر انہوں نے پڑھنے تھے جس سے لوگوں کی نظر پر جادو ہو جاتا۔ لہٰذا بہرحال ان لوگوں نے جو ہے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا چونکہ جو جادو ہوتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کیونکہ جادو صرف ایک مکر ہے، فریب ہے، اور یہ صرف ایک تخیل ہے، شعبہ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے انسان کی صرف نظر پر جو ہے تو اثر پڑتا ہے، انسان کی نظر کو قابو میں کر لیا جاتا ہے، اور بعض کچھ ہوتے ہیں کہ جو جس کا اثر دل تک اترتا ہے، جادو کی بہت ساری اقسام ہیں۔ تو لہٰذا عام لوگوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں، خاص لوگوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں، لہٰذا جس کی حقیقت کچھ نہ ہو وہ قید ہے، یعنی ایک قسم کا فریب ہے، دھوکہ ہے، اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ لہٰذا چونکہ فرعون نے اسے کہا کہ تم جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنا ہر طریقے کا کرتب دکھاؤ، کیونکہ آج جو ہے تو ہمیں یہ ثابت کر دکھانا ہے کہ موسیٰ ایک جادوگر ہے اور ایک کمزور جادوگر ہے، اور تم شہر کے ملک کے بڑے سے بڑے جادوگر ہو۔ تو لہٰذا اس نے جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا، حال لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے کہ پہلے آپ جو ہے تو اپنی آسا زمین پر ڈالیں۔ تو چونکہ انہوں نے بیک زبان پر کہا، بعض کہتے ہیں کہ ان میں کا جو سب سے بڑا جادوگر جو مصحف کا استاد تھا اس نے کہا، ان سب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ پہلے آپ جو ہے تو اپنا آسا ڈالیں گے، اور کہ پہلے آپ ڈالیں گے، جو آپ اپنا تدبیر کرتے ہیں، جو آپ آسا زمین پہ ڈالتے وہ آپ پہلے کریں گے۔ تو لہٰذا یہاں پر کچھ وجہ
انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ڈالنے کے لیے، لہٰذا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جادوگروں نے اپنی معلومات کی بنا پر اندازہ لگا لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ ایک عام انسان تو ہے نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ جب آ کر کے فرعون کے دربار میں ٹھہرے تھے تو وہیں پر ہی کچھ اسی وقت سے باتیں شروع ہو چکی تھیں، ان کے کانوں پر کچھ باتیں پڑی تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کون ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ ان کے نورانی اور مقدس چہروں کو دیکھ کر کے بھی یہ لوگ خود حیرت میں کہ جن کے چہرے اتنے روشن ہے، یقیناً تائید ربانی کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے جو ان کی مدد کر رہی ہے، اسی لیے میدان میں تنہا ہمارے سامنے کھڑے ہیں، ہم 70,000 ایک طرف ہے، ہمارے پاس ہر طرح کی تدبیر ہے، فرعون ہمارے پکش میں ہے، پورے اس کی مملکت ہمارے جو ہے ہمارے پکش میں ہے، باوجود اس کے ان کے چہروں پر ڈر رکھا ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو خطاب فرمایا تھا وَيْلَكُمْ، جو آپ نے کہا تھا کہ لا تفتروا، تمہارے لیے خرابی ہو، تم برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، تم اللہ پر جھوٹ مانتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو بار کلام فرمایا تھا، پھر انبیاء یا اولیاء کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں اتنی تعداد میں لوگوں پر حیرت تاری ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب کلام فرمایا تھا، جب یزیدیوں کے ساتھ، تو ان کی باز کے دل پر نرم پڑ گئی، تب تو رونے بھی لگا تھا، لیکن اس وقت شمر نے جب اس کیفیت کو دیکھا تو فوراً اس نے کہا کہ اسے ہم تو بس اتنا چاہتے ہیں کہ آپ یا تو ہماری بیعت کرو یا پھر چلو۔ تو چونکہ اللہ والوں کے کلام میں بڑی تاثیر ہوئی، تو چونکہ آپ کے کلام کی حیبت قلب ان جادوگروں پر تھی، اس لیے اور وہ یہ دیکھنا بھی چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام تنہا کہاں تک مقابلہ کر سکتے، ان کے پاس کیا ہے، یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ اور بعد میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرتے ہوئے، ایک نبی کا ادب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ جو ہے تو شروعات کیجیے، پہلے آپ جو ہے تو اپنا کام کیجیے، چونکہ ان لوگوں نے یہ بھی سن رکھا تھا، ان کو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب سوتے ہیں تو وہ عصا ان کی حفاظت کرتا ہے، اور چونکہ وہ جادوگر اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جادو کا اثر سوتے وقت ختم ہو جائے، کتنا ہی بڑا جادوگر اگر وہ سو رہا ہے تو اس کا جادو کام نہیں کرتا، جاگنے کی حالت ہی میں جادو کام کرتا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سوتے ہیں اور اس وقت اگر ان کا عصا ان کا ڈنڈا ان کی حفاظت کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ جادو نہیں، اور یقیناً کوئی ایک غیبی طاقت ہے جو ان کی حفاظت کرتی ہے، وہ یقیناً ان کا معجزہ۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ان کے سامنے تھی، اس لیے انہوں نے جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں، تو یا ہم اپنی تدبیر میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ پہلے تم ہی اپنا کرتب دکھاؤ، پہلے تم کو جو کرنا ہے تو تم کر گزرو، لہٰذا تمہیں جو کچھ بھی ڈالنا ہے، تمہیں جو کچھ بھی جنتر منتر پڑھنے ہے، جو بھی تم اپنی قید مکر فریب کر آئے ہو، جو بھی تم جادو کر سکتے ہو، اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلے اجازت کیوں دی؟ یاد رکھیے کسی کو گناہ کی اجازت دینا، کسی غلط کام کی اجازت دینا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اگر کوئی انسان غلط کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور کوئی دوسرا اس کو اجازت دیتا ہے کہ ہاں ایسا کرو، تو پھر یہ بھی اس گناہ کا شریک رہتا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کر ان کو اجازت دی؟ تو اس کی کچھ وجوہات، ایک وجوہات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے چونکہ پہلے یہ طے کر لیا کہ ہم تو آج مقابلہ کر کے ہی رہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ ان کو پہلے تو نصیحت کر، ان کو تبلیغ کر، پہلے تو انہیں ڈرا دیا، انہیں سب کچھ سمجھا دیا، بتا دیا میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، میرے مقابلے پر مت آؤ، اللہ پر جھوٹ مت باندھو، نبی سے مقابلہ کرو گے، معجزے کا مقابلہ کرو گے تو وہ قد خاب، تم جو ہے تو خاص ہو جاؤ گے، تم جو ہے تو برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ ضد پر اڑے رہے کہ نہیں ہم نے تو مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے کرنا ہی چاہتے تم ہی کرو، تم شروعات کرو تاکہ پھر جو ہے تو تم اپنا انجام بھی دیکھ سکو۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ وجوہات تھی، چونکہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، انہوں نے
موسیٰ علیہ السلام کا جب کہ پہلے آپ ڈالیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، نبی کے اخلاق اتنے بلند ہو. آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم نے مجھ سے کہا کہ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے پہلے تم اپنا کام کرو، پہلے تم اپنا کرتب دکھا لو، تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ تم کر لو. لہٰذا یہ اخلاق نبوت کی ایک مثال تھی. تو یہ نبی کی جو نگاہ ہوتی ہے نا وہ بڑی فہم و فراست والی ہوتی ہے، بڑی دور تک ان کی نظر ہوتی ہے. وہ جان رہے تھے کہ آپ یہ سب کیا کر سکتے ہیں، ان کی حد کہاں تک ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے، ہونا کیا ہے. تو چونکہ اس حساب سے موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو ہے تو پہلے اجازت دی. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے ڈالنا فقط تماشا و نظارہ ہی ہوتا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا بعد میں آسا ڈالنا جادو کا توڑ کرنا، یعنی تاکہ جب وہ لوگ اپنی تدبیریں کر لیں، جب باطل اپنے عروج پر آ جائے تب حق ظاہر ہوتا. اللہ کی بھی شان ہے، اللہ کی بھی قدرت ہے کہ جب باطل یا ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے مٹانے کے لیے کسی نہ کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی نہ کسی کو بھیجے. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام چاہ کہ پہلے اپنے تمام کرتب دکھا لے، جب ان کا جادو ایڑی چوٹی کا یہ اپنا زور لگا لیں گے اور سب لوگ جان لیں گے اب یہ جادوگروں کا معاملہ یہی تک کا ہے، تو لہٰذا ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی نیت سے، ان کو خائی و خاسر اور ان کو جو ہے وہ شکست دینے کی نیت سے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو اجازت دی تاکہ وہ اپنا تمام طرز و کام اور اپنی تدبیر اور ڈھیلے کر لے، تاکہ اس طرح کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام اپنا آسا ڈالے تو ان کا آسا ڈال کر ایک عبادت بن جائے، ایک ترتیب بن جائے اور ایک معجزہ ظاہر ہو جو کہ کفر توڑ ہو اور ایمان کے زور والا ہو، کام ہو. اسی لیے آپ نے فرمایا پہلے جو ہے تو تم ڈال، اس وجہ سے ان پر ایک روک تاری ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی ڈال، ان پہ ایک اور ہیبت تاری ہوئی. موسیٰ کو ہم ہزاروں میں ہیں، ہم 72-70 ہزار ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کوئی لوگ ہیں، اس کے باوجود ان کو خوف نہیں ہے، ان کو ڈر نہیں ہے. ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ملک تم پہ ڈالو، ہم کو اجازت، ان پر ایک اور پہلے زیادہ جو ہے تو خوف ان پر تاری ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات میں ڈالنے کے ارادہ فرمایا تاکہ معجزہ کی صحیح شان جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. معجزہ ہوتا کیا ہے، لوگ اس کو اچھے سے جو ہے تو سمجھ لیں کہ جادو اور معجزے میں لوگ فرق محسوس کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے ڈال دیتے تو وہ جب اژدھا بنتا تو اسی کو دیکھ کر لوگ خوف سے بھاگ جاتے، اور جب لوگ بھاگ جاتے مقابلہ نہیں ہوتا، اور جب مقابلہ نہیں ہوتا تو پھر جو مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا، وہ مقصد ختم ہو جاتا اور جادوگر یہ کہتے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا، ہمیں تو دوبارہ موقع ہی نہیں ملا. تو اس طرح پھر اور کو بھی بچنے کا ایک موقع مل جائے گا یا پھر وہ بعد میں دوبارہ پھر جو ہے تمہیں اور جو ترقی کرے گا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو اجازت دی کہ پہلے تم کر دو، جو کچھ تم کر سکتے ہو، جو کچھ تمہارے اختیار میں ہے وہ سب کچھ تم کرتا ہے. لہٰذا ان لوگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اجازت دی تب فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ، تب انہوں نے جو ہے تو اپنی رسیاں جو اس کو انہوں نے میدان میں پھینک دی، وہ اسی کیا ہوئی اور جو ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوئے وہ ڈنڈے بھی انہوں نے جو ہے تو پھینک دی. اس پر انہوں نے پہلے سے ایک قسم کا خاص قسم کا تیل ہوتا ہے وہ لگا دیا تھا. بعض مختلف روایات، بعض نے کہا کہ قسم کا عود ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ کچھ قسم کے وہ جو ہے تو ادویات سے یا پھر جو ہے جس کو جیسا رس وغیرہ نکلتا ہے جس کی الگ تاثیر ہوتی ہے یا جس کو دودھ میں اگر رکھ دے تو اس سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ وہ چیز حرکت کر رہی ہے. تو بہرحال انہوں نے لکڑیوں پر اور رسیوں پر اس قسم کی کوئی خاص چیز لگا لی تھی اور اس کو انہوں نے میدان میں پھینک. اس کے بعد انہوں نے جنتر منتر پڑھنے شروع کر دی تاکہ جس کے سبب سے لوگوں کی نظر پر جو ہے تو اثر ہو، لوگوں کی نظر بند ہو جائے اور وہ لوگوں کو وہ دکھا سکے جو وہ دکھانا چاہتا. یہ جادو کی قسم ہوتی ہے، جادو کی بہت ساری قسمیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ سرکس میں جاتے ہیں یا جو جادوگر کی جادو دکھاتا ہے ہم تو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کیا ہو رہا ہے، کبھی کبھی سے کاٹتے ہیں، باکس میں ڈالتے ہیں، وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. جب وہ سب ایک کنٹے ہوتے ہیں، ایک کنٹر ہوتا ہے، نظر میں ایک دھوکہ ہوتا ہے. تو انہوں نے جنتر منتر پڑھے تاکہ لوگوں کے جو ہے یا اس کو ایک عام اگر آج کی زبان میں سمجھو تو یوں سمجھو کہ ایک طرح کا ہپنوٹائزس جو ہوتا ہے کہ کسی کو ہپنوٹائز کرنا، یعنی کہ اس پر اپنے خیالات کو اس پر ڈال دینا اور اس کو وہ دکھانا جو ہم دکھانا چاہتے ہیں. کسی کو اپنے اس کے نظر کو یا اس کے ذہن کو، اس کی فکر کو اپنی جو ہے تو کنٹرول میں کرنا. بہرحال
تو کچھ جنتر منتر انہوں نے پڑھے جس کے سبب سے وہ رسیاں اور وہ ڈنڈے لوگوں کو یہ دکھتا تھا کہ وہ سانپ ہے جو خونخوار ہے اور لوگوں کی طرف بڑھ کر کے چلے آ رہے ہیں، کاٹ لیں گے، ڈس لیں گے، انہیں جو ہے تو نکل لیں گے. تو لوگوں کو ایک ہیبت سی ہونے لگی. لہٰذا جب انہوں نے یہ کیا تو قال کہنے لگے، وہ جادوگری کہنے لگے کہ بعزت فرعون، ہمیں آج فرعون کی بزرگی کی قسم، فرعون کی عزت کی قسم ہے، انا نحن الغالبین، کہ آج ہم ہی غالب ہونے والے ہیں. آج تو ہم کامیاب ہو ہی گئے، ہم کامیاب ہو کر ہی رہیں گے. کیونکہ اب لوگوں کی نظر انہوں نے چالو کر دیا، لوگوں کی میں سنا ہے کہ بہت بڑے صاحب ہیں جو ہے وہ ہماری طرف بڑے چلے آئے. تو انہیں اپنے جادو پر اتنا گھمنڈ تھا، اتنا جو ہے وہ غرور تھا، کہنے لگے کہ میں فرعون کی عزت کی قسم آج ہم جو ہے تو غالب ہو جائے گا، نہیں جیت جائے. لہٰذا یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں کہ لوگ جو ہے تو ایسی قسمیں کھاتے ہیں. لہٰذا شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ اپنے باپ داداؤں کی، امہات کی، اولاد وغیرہ کی، یا جو ہے تو بتوں وغیرہ یا ایسی چیزوں کی ہرگز قسمیں نہ کھائیں. قسم صرف اللہ، اور وہ اس وقت کہ جب یہ یقین ہو کہ تم سچے ہو، حق پر ہو، اسی وقت قسم. زیادہ قسمیں کھانے والے کو جسے پاک سرکار نے جھوٹا فرمایا کہ ایسا شخص سب سے بڑا جھوٹا ہے. بہرحال تو لہٰذا ان لوگوں نے یہ کہا. تو بہرحال جب انہوں نے اپنی رسیاں میں ڈال دیے تو فَإِذَا حِبَالُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. لہٰذا اپنی رسیاں، اپنے ڈنڈے انہوں نے جو ہے ڈال دیے تو یہ خیال گزرا ان پر کہ کوئی یہ صاحب ہے جو ہماری طرف جو ہے تو بڑے چڑھ کر جو ہے تو چلے آ رہے ہیں. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ خیال صرف گزرا. اب اس کی بہت ساری وجوہات، کیونکہ دیکھیے اب محسوس یہ ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا میدان ہے اور ہزاروں رسیاں ہیں، ہزاروں ڈنڈے جس کو انہوں نے میدان میں بھیج دیا. کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ صاحب ہے، جو اتنے سارے ہزاروں لاکھوں صاحب ہیں جو میدان میں دوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے تمام لوگوں پر حیرت آ رہی ہو. اور موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت یہ خیال گزرا موسیٰ علیہ السلام. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی نظر پر بھی بعض کسی فرماتے ہیں کہ اثر نہیں ہوا. بعض نے فرمایا کہ آپ کی صرف نظر پر اثر اتنا ہی ہوا کہ آپ کی خیال پر جو اس کا اثر ہوا. عام جو لوگ تھے، وہ جو تمام درباری تھے، یہاں تک کہ فرعون وغیرہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر اور کچھ جادوگر کی، جادوگر کو خود جادو کی حقیقت پتہ تھی ہے، جو کر رہے وہ جادو اس کی بھی حقیقت نہیں ہے. تو ان کو چھوڑ کر باقی فرعون اور تمام درباریوں کو یہی محسوس ہوتا تھا کہ یہ صاحب ہے جو دوڑ کر کے چلے آ رہے ہیں. لیکن جادوگر جانتے تھے کہ یہ رسیاں ڈنڈے کچھ نہیں کر سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں. تو بعض مسیح فرماتے ہیں کہ ان کے صرف خیال پر یہ بات گزری، اور وہ بھی اس لیے صرف موسیٰ علیہ السلام پر. بعض فرماتے ہیں ہارون علیہ السلام پر تو کچھ بھی نہ ہوا، وہ صرف خاموش کھڑے، اور موسیٰ علیہ السلام پر صرف خیال گزرا. اور وہ بھی کس لیے گزرا؟ وہ خیال بھی موسیٰ علیہ السلام پر صرف اس لیے گزرا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ڈنڈے رسیاں حرکت کر رہی ہے. تو آپ نے خیال پر یہ بے جان لگ لیا، یہ بے جان رسیاں ٹوٹ کر کیسے حرکت کر رہی ہے. تو آپ کی توجہ خدا کی طرف چلی، کیونکہ ہر کام خدا کے حکم سے ہوتا ہے، خدا کے اذن سے ہوتا ہے. لہذا اس وقت بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ جادو کو اللہ نے اپنے قہر کے لباس میں ظاہر کیا. جادو پر اللہ کا قہر نازل ہوا، اور اس قہر کے سبب سے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خدا کا قہر برس رہا ہے. تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو خوف، انہیں جادو سے خوف نہیں بلکہ اللہ کے قہر سے خوف. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے. لہٰذا صرف آپ کے جو ہے تو خیال پر جو ہے تو اثر پڑا، اور وہ بھی اتنا ہے. اور اس کی بہت ساری وجوہات تھی. ایک وجہ اس کی یہ ہے، قرآن نے کہا اور جیسا بھی نفسی یا موسیٰ علیہ السلام نے جب حالات دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کے خواب کیا تھا؟ قرآن نے کہا کہ آپ کے نفس پر آپ جو ہے تو خلقیت ایک خواب ڈر. کون سا ڈر؟ کون سا خواب؟ آپ کو یہ خواب نہیں تھا کہ یہ سانپ بھی چوہے ڈس لیں گے یا کاٹ لیں گے یا کچھ کر لیں گے، بلکہ خواب یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ حالات جب آپ نے دیکھے کہ جادوگروں نے رسیاں ڈنڈے ڈال دی، سانپ بن گئے، تمام لوگ اس سے ڈر رہے ہیں اور گھبرا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے تو متنفر نہ ہو جائے، اور جو تو لوگ یہاں سے بھاگ نہ جائے کہ ڈر کے مارے یہاں سے چلے نہ جائے. تو
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جو ہے تو جو معجزہ مجھے دکھانا ہے وہ ادھورا رہ جائے اور جو تبلیغ کا اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جائے. یا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام وحی کے انتظار میں تھے کہ اگر وحی کے آنے میں دیر ہو گئی, رب کی طرف سے حکم آنے میں اگر دیر ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے ڈر کے مارے یہاں سے چلے جائیں. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف, یہ نہیں کہ اپنی جان کا خوف, وہ تو حقیقت دیکھ رہے تھے کہ صرف ڈنڈے اور رسیاں یہ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن فکر ہو رہی تھی لوگوں کی, فکر ہو رہی تھی لوگوں کے ایمان کو بچانے کی, ان کو ایمان کی طرف لانے کی, تاکہ یہ لوگ جو ہے تو کہیں پہلے ہی معجزہ دے کے بغیر یہاں سے چلے نہ جائیں. تو چونکہ آپ کو اپنا معجزہ دکھانا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر دامن کی تھی. فوراً تائید ربانی ہوئی اور رب تعالیٰ نے آپ کی جو ہے تو رہنمائی فرماتے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ, اے موسیٰ ڈرو, غم مت کرو, آپ کو جو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈال دی, اپنی تمام تدبیریں کر لی ہیں, اب ان کا اتنا ہی تھا, لوگ سمجھ چکے کہ ان کا بس یہ آخری داؤ ہے, کیونکہ لوگوں کو بھی بس پتہ چل گیا, لوگوں نے بھی جان لیا کہ جادوگروں نے سب سے آخری داؤ چل لیا, کیونکہ اب اس سے زیادہ جادوگر کچھ کر نہیں سکتے. یہ ان کی آخری حد تھی جو انہیں کر دکھا. آج کا جادوگر, آج کا جو فرعون نہیں جاتا, اس نے بھی طرح طرح کے جو ہے رسے ڈنڈیاں کبھی سیے کی شکل میں, کبھی گھناسی کی شکل میں ڈال رکھی ہے تاکہ مسلمان خوف زدہ ہو, ڈرے اور اس ملک کو چھوڑ دے. لیکن مسلمانوں نے اس وقت جو ہے تو ہمت سے کام لینا, موسیٰ علیہ السلام کے ڈٹ کر کھڑے ہو, تائید ربانی ہو کر کے رہے گی. رب تعالیٰ نے چاہا تو ضرور اللہ کسی بندے کو بھیجے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی اور جس وقت مسلمانوں کی عرض حیات تنگ کر دیا جائے گا, اس وقت اللہ میری نسل سے, میری امت میں میری نسل سے ایک ایسا شخص پیدا فرمائے گا جس کا نام محمد اور جس کا خطاب مہدی ہو, اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے یہ ظلم سے بھر گیا. اس لیے کبھی بھی ظالم کے ظلم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ منتقی ہے, حقیقی ہے. تو بہرحال کیا جادوگروں نے اب تک تمام تر زور لگا دیا. رب نے فرمایا لا تخف, موسیٰ فکر مت کرو, انہوں نے تو اپنی چال چل لی ہے, اور فرمایا انک انت الاعلی, کہ آج آپ ہی سربلند ہیں, آپ ہی عزت والے ہیں, آپ ہی بلند ہیں موسیٰ, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے جو کر لیا. تو رب نے فرمایا انک انت الاعلی, اے موسیٰ آپ جو ہے تو بلند ہے. اور اعلیٰ جو ہے نا یہ اللہ کے صفاتی نام ہے. ہم سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی, پاک ہے اللہ کی ذات, بلند ہے, برتر ہے, سب سے بڑا ہے, سب سے بڑھ کر ہے, سب سے عزت والا, بزرگی والا, بلندی والا. تو اعلیٰ یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ انک انت الاعلی, اے موسیٰ آپ ہی بلند رہو گے, آپ ہی کامیاب ہو, آپ ہی عزت والے ہو. اور ایک مقام پر فرمایا ہے کہ ان مقام عند اللہ وجیہا, کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہاں بڑی وجاہت والے ہیں, بڑی عزت والے ہیں, بڑی بزرگی والے ہیں, بڑی شان والے ہیں. اب قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے, رب تعالیٰ نے اپنی صفت کا مظہر موسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا, جو صفت رب کی ہے, اعلیٰ ہونا, بلند ہونا, بزرگی والا. اللہ نے اپنے محبوب کو, اپنے کلیم کو اس کا مظہر بنایا, اور آپ کو فرمایا کہ آپ کی عزت والے ہیں, آپ کی شان و شوکت والے ہیں, آپ کی بلند والے ہیں. تو کان عند اللہ وجیہا, آپ اللہ کی یہاں بڑی وجاہت والے ہیں. اب ایک طرف قرآن موسیٰ علیہ السلام کو وجیہ کہہ رہا ہے, وجاہت والا کہہ رہا ہے, اعلیٰ کہہ رہا ہے, بلند کہہ رہا ہے, برتر کہہ رہا ہے, جبکہ دوسری طرف وہابیوں کا سربراہ مولوی اسماعیل طہری اپنی کتاب تقریب ایمان میں لکھائی کہ ہر نبی خدا کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل اور ذرہ ناچیز سے کمتر ہے. اب قرآن کی مانی جائے یا ان وہابیوں کی مانی جائے, اب کس کا عقیدہ حق ہے یہ دیکھ لے. کیا اب بھی ایسوں کو مسلمان سمجھا جائے گا, کہ اب بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز سمجھی جائے گا؟ قرآن تو نبی کو کہہ رہا ہے کہ نبی بلند ہے, عزت والا ہے, وجاہت والا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی جماعت زیادہ ذلیل ذرہ ناچیز سے. تو بہرحال رب نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو لا تخف, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے جب کوئی تدبیر کر لی, اب جو ہے تو وقت ہے آپ کی تدبیر کا. وہ القی ما فی یمینک تلقف, کہ وہ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے نا, وہ جو عصا ہے, آپ اس کو جو ہے تو فوراً زمین پر ڈال دیجئے. ما صنعوا انما صنعوا کید السحر ولا یفلح السحر حیث اتى, اور میں کہ آپ اسے زمین پر ڈال دیجئے, پھر ہماری جو قدرت کا آپ دیکھیے.
کہ ہم اپنی قدرت سے کیا کرتے ہیں، لہٰذا آج جادوگر کامیاب نہیں ہوں گے۔ جادوگر کوئی ہو، کہیں کا ہو، کہیں سے آئے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے مقابل، اللہ کے نبیوں اور اس کے رسولوں اور اس کے ولیوں کے مقابل، اس کے نبیوں کے معجزات اور اس کے ولیوں کی کرامات کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے تو اپنے عصا کو جو ہے تو زمین پر ڈالا، لہٰذا رب نے فرمایا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں اسے ڈالا۔ ایک یہاں سے مسئلہ بھی سمجھ رہے کہ ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس عصا کو ہمیشہ سیدھے ہاتھ میں رکھتے تھے، اس لیے قرآن نے 2 مقام پر اس چیز کو بیان کیا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور یہاں پر بھی فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ، اے موسیٰ السلام جو آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال۔ مفسرین فرماتے کہ اپنا ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے تو جانتے تھے کہ یہ سب ایک دھوکہ اور ایک فریب ہے، لہٰذا آپ نے جو ہے جیسے ہی اس عصا کو جو ہے تو زمین پر رکھا تو وہ ایک خوفناک اثر بن گیا، اور اپنے دونوں جبڑوں کو کھول کر کے وہ ساری رسیاں ڈنڈے جو سانپ کی شکل میں نظر آ رہے تھے ان سب کو نگلنا شروع کر دیا، اور یہ پلک جھپکنے کی دیر میں وہ سب کچھ نگل گیا۔ اور اس کے بعد جب اس نے اپنا رخ فرعون کے دربار کی طرف کیا تو لوگوں میں بھگدڑ مچی، 25,000 کافر اسی بھاگ پر مارے۔ اس نے اپنا رخ جب فرعون کی طرف کیا تو فرعون چیخا چلایا کہ موسیٰ اسے پکڑ لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے جب اسے پکڑا تو وہ پھر سے ویسے کے ویسے ہی آ سکتا، جس میں کوئی جو ہے تو تبدیلی نہیں۔ لہٰذا اب جو ہے تو ان لوگوں کو ذرا کوئی راحت ملی، چونکہ ان کو صرف ڈرانا مقصد تھا، تنبیہ کرنا مقصد تھا، ان لوگوں کو نگلنا مقصد نہیں تھا۔ ورنہ اس عصا میں یہ بھی طاقت تھی، وہ چاہتا اگر موسیٰ علیہ السلام چاہتے یا رب کی مرضی ہوتی تو وہ سب کو بھی نگل جاتا، لیکن صرف انہیں ڈرانا مقصود تھا۔ اس لیے اس عصا نے صرف اس جادو کے اثر کو ختم کیا، اس جادو کو ختم کیا، اور ان رسے اور ڈنڈوں کو نگل لیا وہ جو سانپ کی شکل میں نظر آ رہے تھے۔ لہٰذا جب اس منظر کو ان جادوگروں نے دیکھا تو اب ان کا عالم کیا ہو؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، وہ جو جادوگر تھے نا وہ سارے کے سارے سجدے میں گرے، اور بیک زبان کہنے لگے کہ قالوا کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لائے برب العالمین، سارے عالموں کے۔ چونکہ وہ جادوگر کوئی معمولی جادوگر نہیں تھے بلکہ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ماہر جادوگر تھے، اور یہ اس وقت سے جادو کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف بھی نہ لائے تھے، اس وقت سے وہ لوگ جادو کرتے تھے، اور ہر میدان میں انہوں نے اپنے علم کا لوہا منوا لیا تھا، اپنے جادو کا لوہا منوا لیا تھا، اپنے جنتر منتر کو انہوں نے لوگوں سے منوا لیا تھا، اور کئی میدان اور مقابلے وہ جیت چکے تھے۔ اس لیے فرعون کو ان پر ناز تھا، اور انہیں بھی یہ خیال تھا کہ ہم بڑے بڑے میدانوں میں جیت کر آئے، بڑے بڑے میلوں میں اور بڑے بڑے جو تماشوں میں ہم ہی کامیاب رہے، ہم ہی جو آج بھی غالب رہیں گے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ آج ہم نے جادو کی سب سے آخری چال چلنی ہے، سب سے آخری داؤ چل لیا ہے، اب اس کے اوپر جادو ہوتا ہی نہیں ہے، اس سے آگے جادو ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ جادوگر اپنے فن کے اتنے ماہر تھے کہ انہیں ان کے فن نے حقیقت کو سمجھنے تک جو ہے ان کی رسائی۔ کسی انسان کا اپنے فن کا ماہر ہونا کبھی کبھی اس کو اس طریقے سے صحیح رہبری بھی کر جاتا ہے، چونکہ وہ جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے، انہیں پتا تھا کہ اس سے آگے جادو ہوتا نہیں، جادو کی حقیقت کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اگر انہیں خود پتا نہ ہوتا تو وہ یوں کہہ دیتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو ہم سے بڑا، لیکن وہ سمجھ گئے کہ جادو اس سے آگے ہوتا نہیں ہے جو ہم نے کر لیا، لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وہ ہرگز جادو نہیں ہے، بلکہ یقیناً وہ ان کا معجزہ ہے، یقیناً خدا کی قدرت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جس نے ہمارے رسے اور ڈنڈوں کو سب کو نگل لیا۔ اس لیے کہ دنیا میں کتنا ہی بڑا جادوگر ہو، اس کے جادو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو نگل لے، وہ بس اتنا کر سکتا ہے کہ اس کے اثر کو ختم کر سکتا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے میں جادو ہوتا تو وہ ہماری لکڑیوں اور رسیوں کو چھوتے ہی صرف اس کا اثر ختم کر دیتا، اور وہ رسیاں اور وہ لکڑیاں لوگوں کو پھر سے دوبارہ اسی شکل میں نظر آتی، کیونکہ جادو کسی چیز کو
को निगलता नहीं है, इसलिए जो है तो रस्सियों को नहीं निगल सकता था, वो लकड़ियों को नहीं निगल सकता था, बस उसका असर खत्म हो जाता और वो फिर से उस मैदान में रस्सियां और लकड़ियां नजर आती, हमारा सामान बच जाता। लेकिन जब हमारा सारा सामान उस डंडे मूसा अलैहिस्सलाम के आसे में निगल लिया, उनके असले में निगल लिया, तो ये हकीकत है कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं है, वो अल्लाह के नबी है, और जो वो लेकर आए हैं वो जादू नहीं है बल्कि वो मुझे उन जादूगरों को ये बात समझ में आ गई और फौरन तो सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, कि हम ईमान लाए उस रब्बुल आलमीन पर कि जिसकी निशानदेही मूसा अलैहिस्सलाम ने की है, जिसके रसूल और पैगंबर बनकर मूसा अलैहिस्सलाम आए, तो सारे जादूगर उन पर ईमान ले। जब फिरौन ने ये देखा उसको कभी हजम हो रहा, वो फिर चीखा अना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा रब, मैं रब्बुल आलमीन। अब जब उन जादूगरों ने सुना सजदे में कि ये तो फिर अपने आप को रब कह रहा है, अपने आप को रब्बुल आलमीन कह रहा है, तो कई लोग ये न समझ ले कि हम इस पर ईमान लाए, तो फौरन फिर वो कहने लगे कि आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब, हम उस रब पर ईमान लाए कि जो मूसा अलैहिस्सलाम का रब है, जो हारून अलैहिस्सलाम का रब, हम उस रब पर ईमान लाए ताकि ये वहम भी खत्म हो जाए कि लोग ये समझे कि जादूगर फिरौन को सजदा कर रहे या फिरौन के रब कह रहे हैं, ये असर भी ये नुक्ता भी तो खत्म हो जाए, ये वहम और ईमान भी लोगों के दिमाग से निकल जाए और वो सच्ची तरह समझ ले कि हम उस रब को सजदा कर रहे हैं जो मूसा व हारून का रब। अब यहाँ पर एक चीज है कि कुरान ने कहा कि सुज्जदन, पहले वो सजदे में गिरे, सुज्जदन पहले सजदे में गिरे, कालू, और उसके बाद उन्होंने कहा सजदे में आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, ये आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, और बाद में कहा आमन्ना बि हारून व मूसा। थोड़ा सा आगे पीछे, उसकी वजह ये है क्योंकि 70,000 जादूगर, 70 या 72,000, तो चूंकि सजदा तो सबने किया और सजदा भी खुदा को किया, लेकिन सबके सजदों का जो रुख था वो मूसा व हारून की तरफ, सबके सजदों का जो रुख था, वो जो सजदों में झुके थे मूसा अलैहिस्सलाम के सामने और हारून अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में थे, उनके सर मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के कदमों में थे, यूं समझो सजदा खुदा को हो रहा था और उस वक्त मूसा और हारून अलैहिस्सलाम किबला की तरह, तो काबे की तरह थे। जैसे आज हम काबे की तरफ रुक करके सजदा करते हैं, सजदा खुदा को करते हैं, लेकिन हमारे सर काबे की तरफ झुकते हैं, ऐसे ही उस वक्त सिर्फ उन नए मुमिनों के लिए सिर्फ यही दो काबे थे, मूसा व हारून अलैहिस्सलाम, लिहाजा उन्होंने इन्हीं को काबा समझकर किबला जानकर उनके कदमों में अपने सर खुदा के लिए झुका। पता चला कि नबियों के वास्ते और वसीले से जो ईमान मिले वही ईमान हकीकी, क्योंकि पहले तो कह चुके थे आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, उधर से फिरौन चीखा अना रब्बुकुमुल आला, तो अब शक पैदा हो गया कि इसको तो नहीं रब कह रहे, तो उन्होंने इस वहम को, इस जो दूर कर दिया, इस शक और शुबहे को दूर ये कहकर कर दिया कि आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, आगे कह रहे थे सजदे में आमन्ना बि हारून व मूसा, तो जिनका रुख मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ था वो मूसा अलैहिस्सलाम को काबा व किबला समझकर खुदा को सजदा कर रहे, उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। वो लोग, वो जादूगर जिनका रुख हारून अलैहिस्सलाम की तरफ था, वो कह रहे थे आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम ईमान लाए हारून अलैहिस्सलाम पर और मूसा अलैहिस्सलाम के रब। तो लिहाजा जिनका रुख जिस तरफ था उनका किबला उसी को बना दिया। गोया उस वक्त ये दोनों ईद की मिस्ल भी थे और वो मुरीद की मिस्ल थे कि जो उनकी बैत में भी आ गए, किबले की मिस्ल भी थे कि उनकी तरफ लोगों ने झुककर सजदे भी कर लिए और ये ज़हन और ये फिक्र भी दे दी कि याद रखो ईमान वही कबूल है जो नबियों के वसीले से मिलता, क्योंकि पहले कह चुके थे आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, तो उससे फायदा हमको हासिल ना हुआ क्योंकि फिरौन ने कह दिया कि मैं रब हूँ, तो अब उन्होंने नबियों का वसीला पकड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम का वसीला पकड़ा, हारून अलैहिस्सलाम का वसीला पकड़ा और इस वसीले से कहा कि आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, कि हम उस रब पर ईमान लाए जो मूसा व हारून का। यहाँ से ये बात अच्छी तरह समझ में आती है कि जो डायरेक्ट खुदा तक जाना चाहते हैं उनके यहाँ शक पैदा हो जाता है, वो
گمراہ ہونے کے چانسز وہاں ہو جاتے، لیکن جو نبیوں اور ولیوں کے وسیلے سے خدا تک جاتے وہ کبھی گمراہ نہیں، وہ کبھی نہیں بھٹکتے، اس لیے کہ انہوں نے وہ مضبوط دامن تھاما ہے کہ جو انہیں خدا تک پہنچائیں گے، کیونکہ رب تعالیٰ بھی ہم ایمان انہی کے وسیلے سے دیتا ہے، ہر نعمت ان کے صدقے میں دیتا ہے، خدا نے ایمان بھی ان کے صدقے میں دیا ہے، خدا اپنی جو ہے تو اپنے احکام بھی انہی نبیوں اور ولیوں کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے۔ تو جب رب ہو کر وہ ہم سے بغیر واسطے اور بغیر وسیلے کے کلام نہیں کرتا، ہمیں کچھ عطا نہیں کرتا، تو پھر انسانوں کو، عام لوگوں کو یہ حق کس نے دے دیا کہ وہ اس کے نبیوں اور ولیوں کا وسیلہ چھوڑ کر ڈائریکٹ اس کے پاس جائے؟ تو رب نے بتا دیا کہ جو ڈائریکٹ آتے ہیں ان کے لیے گمراہ ہونے کا بھی خدشہ، لیکن جو میرے نبیوں اور ولیوں کے وسیلے سے آتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ میرے راستے تک کو جاننے والے میرے انبیاء اور اولیاء، انہیں میرے تک پہنچنے کے راستوں کی خبر ہے، اس لیے جو ان کے ساتھ آئے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور جو اکیلا آئے گا شیطان اس کو اچک۔ اگر کوئی شخص کہیں گھومنے کے لیے جائے، اگر وہ اکیلا ہی جائے کسی بھول بھلیا میں جائے تو وہ جو ہے نا ہوتے ہیں بھول بھلیا جس کو بولتے ہیں، تو وہاں اگر کوئی گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر وہ تنہا جائے تو وہ بھٹک جاتا ہے، لیکن جو گائیڈ کے ساتھ جاتے ہیں، کسی رہبر کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں جس کو راستوں کی خبر ہے، تو وہ بھٹکتے نہیں ہیں، وہ بھولتے نہیں ہیں، گھومتے نہیں ہیں، بلکہ وہ برابر گھوم کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو جو تنہا جانا چاہتے ہیں، جو اکیلے نبیوں اور ولیوں کے وسیلے کے بغیر جانا چاہتے ہیں، ایسوں کو شیطان گمراہ کر دیتا ہے، لیکن جو نبیوں اور وسیلوں کو، ولیوں کو وسیلہ بنا کر جاتے ہیں، خدا انہیں کبھی گمراہ نہیں کرتا، بلکہ انہیں باحفاظت اپنے تک آنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ ذہن بھی دے دیا، کہتے ہیں کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا رب۔ لہٰذا رب تعالیٰ نے کیسا کرنا، دیکھو نبی کا ادب کتنا اہم چیز ہے، نبی کا ادب۔ ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک ادب یہ کہہ کر کے کہ پہلے آپ ڈالیں، پہلے آپ شروعات کیجیے، اللہ کو یہ ادب اتنی پسند آئی کہ میرے نبی کا ادب کیا، تو اللہ نے اتنا کرم فرما دیا کہ اسی نبی کے صدقے ان کو ایمان کی دولت بھی عطا کی۔ وہ کافر جو ابھی صبح کو کفر کی حمایت میں کھڑے ہوئے تھے، شرک کی حمایت میں کھڑے ہوئے تھے، وہ جو کفر اور شرک کی خاطر اپنے رسیاں اور اپنے ڈنڈے میدان میں پھینک کر کفریہ اور شرکیہ کلمات جنتر منتر کی شکل میں پڑھ رہے تھے، وہ جو صبح کو کفر کی حالت میں کھڑے تھے، دوپہر ہوتے ہوتے اللہ نے نبی کے صدقے میں ایمان عطا فرمایا اور سجدے میں، جو کفر کی حمایت میں تھے اب وہی سجدے میں پڑے ہیں، ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، ان کے دل بھی جھکے ہیں، ان کی زبانیں کہہ رہی ہیں آمنا برب العالمین، آمنا برب موسیٰ و ہارون، آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ خدا کا ذکر کر رہے ہیں، وہ نبیوں کا وسیلہ پکڑ رہے ہیں، وہ جو ابھی تک کھڑے تھے تنے ہوئے تھے، یہاں سے سہل ملا، جو اکڑ جاتا ہے، جو آنا پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں ہوں، وہ اکھڑ جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی تک وہ کفر و شرک کی حمایت میں کھڑے تھے، لیکن نبی کا ادب کیا، اللہ کو ادب پسند آ گئی، کہا وہ کھڑنے نہیں دوں گا، جھک جاؤ گے تو عزت دے دوں گا، اور ان کو اللہ نے ایمان دے دیا، وہ سجدے میں گر پڑے، اللہ نے کرم فرمایا، نبی کے وسیلے سے ایمان کی دولت بھی دے دی، سجدوں سے سر کھایا، ایمان کی حالت میں تھے، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے صحابیت کا شرط بھی عطا فرمایا، اور نبیوں کے صحابی بھی بن گئے، دوسرا درجہ بھی مل گیا، ایمان بھی مل گیا، مومن بھی ہو گئے، صحابی بھی ہو گئے، اور جب سجدوں سے سر اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، صحابی بھی بن گئے، اور اب عصر کا وقت ہو رہا ہے، ان کی شہادت بھی کرنی ہے۔ وہ آپ انشاءاللہ آئندہ آپ نے سنیں گے کہ انہیں اللہ نے کیسے شہادت کا مقام بھی عطا فرما دیا، ایک ہی دن میں اللہ نے ایک ادب کا اتنا بڑا صدقہ عطا فرمایا، جو نبیوں کا، ولیوں کا، اللہ والوں کا ادب کرتے ہیں، اللہ ان پر کیسا کرم فرماتا ہے، انہیں ایمان بھی عطا فرماتا ہے، انہیں صحابیت کا بھی شرط دے دیا گیا، انہیں شہادت کا بھی جو ہے تو شرط مل گیا۔ تو پھر جو ایمان والے نبیوں کا ادب کرے، اللہ ان کے ایمان کو برباد نہیں ہوتے، اور جو نبیوں اور ولیوں کی گستاخی کرتے ہیں اگرچہ وہ ایمان والے بھی ہیں تو برباد ہو جاتے۔ اب یہ واقعے میں آگے بیان کروں گا، جو واقعہ ہے مطلب کا ہوگا کا کہ تھا تو مومن، اور مومن ہی نہیں بلکہ ولی کامل، ایسا زبردست ولی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کہ وہ جو کہہ دیتا اللہ فوراً پورا کرنا، ایسا ولی تھا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کیا تو انجام کتنا دردناک ہوا، وہ بھی آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ یہ جو
जादूगर कुफ्र व शिर्क की हिमायत में खड़े थे। मूसा अलैहिस्सलाम का अदब किया कुफ्र की हालत में, फिर भी अल्लाह ने करम फरमा दिया, ईमान भी अता फरमाया, सहाबियत का शर्फ दी और जो शहादत का मर्तबा दी, और वो मुमिन था, वली था, सब कुछ था, मुस्तजाब दावत था। लेकिन जब नबी की गुस्ताखी किया, नबी की बेअदबी किया, तो ईमान भी चला गया, अमाल भी बर्बाद हो गए और जहन्नम का कुत्ता बना दिया। समझ रहे कि अल्लाह वालों से जो जंग करते हैं, अल्लाह फरमाता है वो मुझसे जंग करते हैं। जिन्होंने अल्लाह के नबियों वलियों से उनके मुजिज़ात और करामात का मजाक उड़ाया, आज भी कहते हैं कि माज़अल्लाह नवाज के बारे में, सरकार से पाक के बारे में, इन अल्लाह के बारे में कि माज़अल्लाह मर पर मिट्टी मिले, इनके मज़ारों पर जाने से क्या होता है, ये जानते नहीं है। तो याद रखो, ये लोग जो इनकी गुस्ताखियाँ करते हैं, बेअदबियाँ करते हैं, इनके लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि अल्लाह ने इनके सीनों से ईमान निकाल, इन्हें खुद खबर नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मेरे नबी की आवाज पर भी अपनी आवाज को बुलंद मत करो, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, मेरे नबी की आवाज पर आवाज भी बुलंद मत होने देना। मेरे नबी का मकाम बहुत बड़ा है, अंबिया अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत बुलंद है, और नबियों के सदके के वलियों को इज्जत मिली, इनके यहाँ भी गुस्ताखी मत होने देना। अगर इनके दरबारों में गुस्ताखी हुई तो ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अगर आवाज भी बुलंद हो गई, अगर सर्रा बराबर गुस्ताखी भी हो गई, तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें खबर नहीं। अगर नबियों वलियों की शान में गुस्ताखी की तो अल्लाह फरमाता है ला तहबत आमालुकुम, सारे अमल बर्बाद कर दूंगा, सारे हज, सारी नमाजें, सारी तबलीगें, ये चलन फिरन, ये नगर 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 भटकना, ये सब बर्बाद है। ये जो घूमते हैं ना, सुना कि आजकल जो तो शादियों में थानवी का तर्जुमे का कुरान भी दिया जाता है, इस मोहल्ले में बहुत सारे पढ़ रहे हैं और ये सारी हरकतें भी हो रही है। तो अपने ईमान की हिफाजत करें और समझे, इनसे पूरे अपने ईमान की बात करें। इनके खुद के आमाल बर्बाद है, जिनकी खुद की नमाजें बर्बाद, जिनके हज बर्बाद, यहाँ तक कि इनका ईमान भी बर्बाद, इसलिए कि आकर नहीं सब फरमाते कि जब किसी ने अल्लाह ताला इनके सीनों से ईमान ऐसे निकाल देगा जैसे आटे से बाल निकल जाए। ये नमाजें पढ़ेंगे लेकिन इनकी नमाजें किसी काम की नहीं, ये कुरान पढ़ेंगे लेकिन इनके हल्क से नीचे ना उतरे। बड़ी तवील हदीस है, इसका सिर्फ मफहूम मैंने आपके सामने रखा। तो गर्ज के जो नबियों और वलियों की गुस्ताखियाँ करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा अजाब यही है कि अल्लाह ताला दुनिया में ईमान की दौलत उसे सर्व कर देता है। और वो ये समझते हैं कि मुसलमान, हम कलमा पढ़ रहे, अगर हर कलमा वो मुस्लिम होता तो कुरान उनको काफिर न कहता। कुरान कह रहा, पहले ही पढ़ा, वो मिनन नासी मय्यकुन आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, पहले ही पढ़ा। दूसरा अल्लाह फरमाता है कुछ लोग वो है जो ये कहते हैं कि ईमान लाए अल्लाह और आखिरत के दिन पर, लेकिन वो मुमिन नहीं है, मुसलमान है ही नहीं। ला कलमा पढ़े, कलमे की दो चीज़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पहला तौहीद, दूसरा रिसालत। अल्लाह ने इनकी तौहीद को रद्द कर दिया। वो जो ला कहते हैं ला इलाहा, हम तो कलमा पढ़ते हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम भी कलमा पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, जो कलमे की बार-बार दुहाई देते हैं ना, अल्लाह फरमाता है कि मिनन नासी मय्यकुन आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, कि वो लोग जो ये कहते हैं कि ईमान लाए अल्लाह और आखिरत के दिन पर, सुन लो मुमिन नहीं, अल्लाह ने उनकी तौहीद रख दी। अब दूसरा जो बचा था मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह ताला ने उसको भी जो है तो उनकी रद्द कर दिया। और अल्लाह ताला फरमाता है कि महबूब, ये जो मुनाफिक, फैज़ा जआल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका रसूलुल्लाह व यअलमु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब के मुनाफिक जो आपके पास आकर कहते कि हाँ बेशक आप अल्लाह के रसूल, लेकिन महबूब अल्लाह खूब जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और ये मुनाफिक झूठे। देख, इन्होंने दोनों गवाही दी, इन्होंने तौहीद की गवाही दी कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, इन्होंने रिसालत की भी गवाही कि हाँ आप अल्लाह के रसूल, लेकिन अल्लाह ने दोनों को रद्द कर। अल्लाह ने फरमाया कि ये जो कह रहे थे कि हम ईमान लाए, ये मुसलमान है ही नहीं, मुमिन है ही नहीं। और इधर फरमाया कि महबूब ये मुनाफिक तो झूठे हैं, ये जो रिसालत की गवाही दे रहे हैं झूठे, ये जो कहते हैं ना कि हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी हुजूर की उम्मत की है, हम भी कलमा पढ़ते, हम भी नमाज पढ़ते, हम भी रोजे रखते, ज़कात देते, हज करते, अल्लाह फरमाता नहीं, ना तो ये मुमिन है, मुसलमान है, ना इनकी गवाहियाँ है, ये तो झूठे हैं। तो
لہٰذا ان کے اعمال بھی برباد. جو نبی کی ولی کی شان میں گستاخی کر لے اس کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ اس کا ایمان سلب کر لیتا ہے, اسے خبر بھی نہیں ہوتی, وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے, ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے, سجدے کرتا ہے, ساری زندگی حج کرتا ہے, عمرے کرتا ہے, لیکن اللہ اس کے ایمان اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے. یاد رکھیے نبیوں اور ولیوں کا دامن تھا, ان کا ادب کرے. ادب سب سے بڑی چیز ہے, یہی ادب ہے کہ جس نے ابلیس اور فرشتوں کے درمیان کر دیا. اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ, سارے فرشتے سجدے میں گر, آدم علیہ السلام کعبہ بنائے گئے اور حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو, سجدہ خدا کو ہو رہا ہے اور سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے آدم علیہ السلام کے سامنے. لیکن ابلیس اکڑ گیا, میں نے سجدہ نہیں کرنا. تو جب اکڑ گیا تو اکھڑ گیا. رب نے فرمایا کہ قیامت تک کے تجھ پر لعنت برستی رہے گی, بات کچھ نکل یہاں سے, فإنک رجیم, تم مردود ہو گئے. میرے نبی کے سامنے نہیں جھکا, ہم مردود ہو گئے, نکل جائے یہاں سے. قیامت تک لعنت برسے گی اور جہنم کا کتا جہنم کا ایندھن بنے گا, ہمیشہ جہنم میں سڑے گا. اور وہ فرشتے جو جھک گئے اللہ نے بڑے بڑے مرتبے عطا کیے. کسی کو جبریل کو جو ہے تو مقام دے دیا کہ آج سے نبیوں کی بارگاہ میں وحی تم ہی لے کر کے جاؤ. اسرافیل علیہ السلام کو دے دیا مقام کہ تم ہی سور پھونکو گے. حضرت اسرائیل کو دے دیا بڑا مقام کہ جاؤ آج سے تمام جانداروں کی تم ہی قبضہ کرو. حضرت میکائیل علیہ السلام کو دے دیا گیا مقام مرتبہ کہ آج سے تم بارش برساؤ گے. اللہ نے فرشتوں کو بڑے بڑے مقام اور منصب اور عہدے عطا فرمائے اور کائنات کے بڑے بڑے کام ان کے سپرد فرمائے, عہدے دے دیے, منصب دے دیے گئے. جنہوں نے نبیوں کا ادب کیا اللہ نے منصب دے دیا. جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے, بھائیوں نے بھائی سے جو ہے تو حسد کیا. جب حسد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے تو اپنے گرفت میں لے لیا. تنگی آئی, مصیبتیں آئی, قحط آیا, بڑی پریشانیوں میں مبتلا. اور جب پریشانیاں حد سے بڑھی اور جب رب نے ان کو نجات دینا چاہی تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ یوسف کا پتہ لگاؤ. اب تھک گئے ہو نا, اب ساری پریشانیاں جھیل لی ہو نا, اب قحط بھی دیکھ لیے, اتنے سال جو ہے تو تم لوگوں نے دیکھ لیا کیسی کیسی مصیبتیں آئی, پریشانیاں آئی. اب جاؤ یوسف کو ڈھونڈو. بھائی نکلے, مصر پہنچے, جا کر کے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہا تم بھی تو کام نہیں یوسف. ابھی یوسف علیہ السلام نے کرم فرمایا بھائیوں کو معاف کرے. اب بھائی سجدے میں گر پڑے, یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. قرآن کہتا ہے جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں. آج وہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی. وہ 11 بھائی سجدے میں گرے, اللہ نے آسمان ہدایت کے ستارے بنا. اللہ نے کرم فرما دیا کہ اب تم میرے نبی کے سامنے جھک گئے ہو تو جا سلطنت بھی تمہاری اور بڑے بڑے مقام مرتبے اور آخرت کی عزت اللہ تمہاری. جو جھک جاتا ہے اللہ سے کرم, اس سے کرم فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون اکڑ کر کھڑا ہو گیا, اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے لگا. اللہ نے دریا میں ڈبو دیا, نیل میں ڈبو دیا گیا, لیکن جادوگر سجدے میں گر پڑے, جھک گئے تو اللہ نے ایمان بھی دے دیا, صحابیت کا مقام بھی دے دیا, شہادت کا مرتبہ بھی دے دیا. یہ کرم ہوتا ہے. نبیوں اور بندوں کے مقام کو سمجھے کہ بغیر ان کے واسطے سے کچھ نہیں. مسلم ہونا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ رج کیو ہر کس خدا میں. تو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے کرے. ایک بس آخری تصوف کا نقطہ یہ سمجھ لے کہ انسان کا جو نفس ہے یہ جادوگر کی طرح ہے اور شیطان فرعون کی مثل, جو اسے ورگلاتا رہتا ہے. جس طرح سے فرعون جادوگروں کو ورگلا رہا تھا اور جادوگروں کو بار بار کہہ رہا تھا کہ تم جو ہے تو بالکل سب باندھ کر کھڑے ہو جاؤ, سب کے ساتھ مقابلے کے لیے آ جاؤ, اپنی ساری تدبیریں کر لو, کسی بھی طرح سے موسیٰ کو آج کے میدان میں ہرانا. تو تمام جادوگر جو ہے اس کے کہنے پر جمع ہو. اسی طرح شیطان جو انسان کے نفس کو برگلاتا ہے, بہکاتا ہے, شیطان یا فرعون کی مثل ہے اور انسان کا اپنا نفس جادوگر کی طرح جو شعبے دکھاتا ہے. وہ کیسے؟ جیسے جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا رسیوں اور ڈنڈوں کو ڈال کر کے جنتر منتر کر کے, اسی طرح انسان کا نفس جادو کیا ہے؟ دیکھا نا, مکر ہے, ہلا ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, دکھاوا. اسی طرح انسان کا نفس یہ سارے مکر کرتا ہے, یہ فریب کرتا ہے انسان کے ساتھ. اسے کبھی لذتوں کے ڈنڈے کے سامنے ڈالے جاتے ہیں, کبھی شہوت کی رسیاں اس کے سامنے پھینکی جاتی ہے, کبھی جو ہے تو کسی گناہوں کی طرف دعوت دینے والے معاملات اس کو دکھاتا ہے, گناہ کے اندر سے راحت دکھائی جاتی ہے, نیکیوں سے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
تو لہٰذا یہ نفس انسان کو ہر طرح سے بہکاتا ہے، بہکاتا ہے، گناہوں کو اس کے سامنے اچھی شکل میں پیش کرتا ہے. جیسے جادوگر کا کام ہے کسی چیز کی حقیقت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھیے جادو سے حقیقت نہیں بدلتی. انہوں نے جادوگروں نے کیا کیا؟ رسی اور ڈنڈوں پر تیل لگا کے ڈال دیا اور منتر پڑھ دیا، تو لوگوں کو یوں لگتا تھا کہ وہ صاف ہے، جبکہ اس کی حقیقت نہیں بدلی، وہ ڈنڈے اور رسیاں ہی تھی، اس کی حقیقت نہیں بدلی. ایسے ہی نفس انسان کے سامنے گناہ کو اچھی شکل میں پیش کرتا ہے. یہ جو تو کر رہا ہے گناہ نہیں ہے، ارے تو نماز پڑھ رہا ہے، بڑی اچھی پڑھ رہا ہے، بڑے اچھی پردے کو کھڑا دیکھ رہا ہے، اچھی پڑھانا، اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی گناہ نہیں. یہ سب سے بڑا شرک، یہ چھپا ہوا شرک، یہ ریا ہے، دکھاوا. انسان نہیں کرتا ہے، اس کا نفس سے برقرار ہے، اس کے سامنے نیکیوں کو کبھی کبھی ایسے لایا جاتا ہے، ارے تو بہت بڑا سیٹ ہے، بہت بڑا سخی ہے، بہت کچھ دیتا ہے، بہت نے حج کر لیے، عمرے کر لیے. تو انسان کے سامنے کبھی اس کی نیکیوں کو اس شکل میں لاتا ہے، تو کبھی گناہوں کو اس شکل میں لاتا ہے کہ انسان گناہ کو اچھا محسوس کرتا ہے، اسے لذت محسوس ہوتی ہے. تو انسان کے سامنے یہ ایک طرح کا شعبہ تھا، اس لیے کہا گیا کہ لذت کی خاطر گناہ مت کر. لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہ جائے. اور تکلیف کے ڈر سے نیکی مت چھوڑ، اس لیے کہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی ہے. تو یہ نفس شعبے دکھاتا ہے، یہ نفس مکاری کرتا ہے، تیاری کرتا ہے. لہذا اس کا توڑ یہی ہے کہ جب پیر موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے اور آپ نے جو ہے تو اپنا آسا ڈالا، ایسے ہی جب پیر آتا ہے اور اپنی بیعت کا آسا ڈالتا ہے، اپنی بیعت کی رسی اس کے گلے میں ڈالتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جادوگر جب ابھی تک کھڑے ہوئے تھے کفر کی حمایت میں، اسی طرح یہ نفس جو امارہ کی شکل میں کھڑا ہوا ہے گناہ کے تائید میں، تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے آسا ڈالا اور ان کے سارے شعبے کو نکل گیا تو وہ سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے. اسی طرح جب پیر کی نظر پڑتی ہے تو نفس امارہ مطمئنہ بنتا ہے اور گناہگار شخص نیکوکار بن جاتا ہے. سب سے بڑی مثال موسیٰ پاک رضی اللہ عنہ دربار میں جب ایک شخص چوری کرنے آیا تو چور تھا، لیکن جب نکلا موسیٰ پاک کی نظر پڑی تو خود بنا. یہ ہوتا ہے پیروں کا کر کہ جب ان کے دربار میں گناہ گار ہوئے، ویسے قرآن نے کہا کہ جب گناہ کرو تو نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، جب گناہ کر لو تو ولیوں کی بارگاہ میں آ جاؤ، ان کو وسیلہ بناؤ، اللہ تعالیٰ گناہ گار ہو تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں نیکوکار بنا. جادو میں کوئی طاقت نہیں. آج کل جو بھی جادوگر جادو کرتے ہیں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. اللہ والوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، اپنی نظر سے، اپنے تعویذ سے، اپنی بھوک سے جادو کے اثر کو ختم کر دے. یہ اللہ والے ہوئے جس پر اللہ اپنا کرم فرما دے. بہرحال تو جو کچھ بھی بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات مسائل کا چونکہ سلسلہ شروع ہے اور میں نے اسے قبل بھی قرأت سے متعلق سے مسائل کے سامنے پیش کی. الحمد شریف تمام وہ کمال پڑھنا واجب ہے اور اس کے ساتھ کسی دوسری صورت سے ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کا پڑھنا بھی واجب. سورہ فاتحہ کا بھی پڑھنا واجب اور اس کے ساتھ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کا پڑھنا بھی واجب ہے. فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب. اگر ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے بعد سورت بھی پڑھیں، لیکن بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں ان سے الحمد پڑھی جائیں. وطر سنت اور نفل نماز کی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا جو ہے تو واجب ہے. فرض کے علاوہ ہم کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہو، وطر ہو، نفل ہو، سنت موقع اور غیر موقع، اس کی ہر رکعت میں جو ہے تو الحمد کے بعد سورت ملانا واجب ہے. 3 مسائل کو ذہن میں رکھے. دوران گفتگو کرتی ہوں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ.